یہ کب اکتوبر 2020۔ باب الحیاء فی العلم۔ پہلے آپ کے سامنے یہ حدیث گزری ہے کہ ایک آدمی الحیاء من الایمان، انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا تھا کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں وصیت کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، اتنی زیادہ حیا اچھی چیز نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ نہیں، حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ تو اب علم میں حیا کا کیا حکم ہوگا؟ کیا علم میں حیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ الحیاء فی العلم، وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر۔ یہ مجاہد حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حیا کرتا ہو یا جو شخص تکبر کرتا ہو یہ علم حاصل نہیں کر سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حیا جس کے لیے مانع ہو حصول علم سے تو وہ علم سے محروم رہے گا، جاہل رہے گا، شرف کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا۔ اور مستکبر، تکبر والا شخص جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو متکبر جاہل رہتا ہے، اس کا تکبر کرنا ہی جہالت کی علامت ہے۔ سمجھ میں بات ہے؟ متکبر ہے نہیں اور تکبر کر رہا ہے تو یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ تو بہرحال یہ دو، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ علم میں حیا، یہ حیا نہیں ہے، یہ تکاسل ہے۔ کیا ہے؟ سستی ہے۔ انسان نے سستی کو حیا کا نام دے دیا، لیکن بات میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ حیا تو ایک طبعی وصف ہے، کسی پر غالب آ جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ اپنا حق بھی نہیں مانگتا، حیا اس کے لیے مانع ہو گئی حق مانگنے سے، تو اسی طرح حیا مانع ہو جاتی ہے سوال کرنے سے۔ بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے یار میں سوال کروں گا کہیں میرا سوال ہی غلط نہ ہو، لوگ مجھ پر ہنسنے نہ لگ جائیں، تو اس شرم کی وجہ سے، اس عار کی وجہ سے وہ سوال کرنے سے رک جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سوال کا جواب حاصل نہیں کر پاتا اور جاہل رہ جاتا ہے۔ بہرحال اکابر نے فرمایا ہے کہ علم میں حیا نہیں کرنی چاہیے، مگر حیا کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے حصول میں حیا تو نہیں کرنی چاہیے، مگر حیا کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے انسان حصول علم میں بھی حیا کا لحاظ کرے۔ ہاں جہاں بہت ہی مجبوری ہو گئی کہ حیا کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر آدمی حیا کو ترک کر دے، علم حاصل کر لی، اس لیے کہ علم اہم چیز ہے اس حیا سے جو علم کے لیے رکاوٹ پائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جنسی مسائل اگر آدمی پوچھے کسی عالم سے یا کوئی عورت پوچھے تو اس میں یا استاد بتائے تو کنایے سے کام لے، حیا سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے کھل کر بتانے کی وہ ظاہر ہے کہ اس سے شرمائے گا تو وہ اشاروں اور کنایوں سے کام لے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر یعنی سامنے سامع اگر وہ کنایہ نہیں سمجھتا تو پھر مجبوراً صراحت و وضاحت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا باب الحیاء فی العلم۔ اچھا، وقالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں، حیا کی وجہ سے وہ دین کو سمجھنے سے محروم نہیں رہتی، یعنی حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، حیا ان کو نہیں روکتی، وہ کھل کر جو مسئلہ ہوتا ہے پوچھ لیتی اور دین کا تفقہ حاصل کر لیتی۔